نہ ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے کم ہوئے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگا کہ اچھا تو پھر میں کیا کروں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے فی الحال باپ بننے کا، مجھے بس مجھے زندگی میں فی الحال سکون چاہیے، اور ویسے بھی یہ میری بیوی تھی جہاں پر میرے لیے لائے گی ہے بچے اس نے میرے پیدا کرنے ہیں، تو کس کی اجازت سے ماں بن رہی ہے؟ جب تک میں نہیں چاہوں گا اسے کوئی نہیں حق پہنچتا ماں بنے اور بچے کے انبار کھڑے کر دے۔ یہ بات ابھی روحان کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ فہمیدہ بیگم نے اٹھ کر اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ روحان کو اس تھپڑ کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اسے تھپڑ مار کر کہنے لگی، کیسے بات کر رہے ہو؟ کیا یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ تمہیں کوئی پرواہ بھی ہے کہ نہیں؟ ارے وہ لڑکیاں تو خوش نصیب ہوتی ہیں جو شادی کے فوراً بعد اس درجے پر فائز ہو جاتی ہیں، ورنہ جانتے بھی ہو اپنے خاندان میں تمہاری کتنی مثالیں موجود ہیں، شادی کو سالوں گزر جاتے ہیں اور اولاد کی نعمت کے لیے لوگ در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں، اور اس سے تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ بچے آئیں گے، تمہارے سکون میں اضافہ ہوگا، تمہاری زندگی میں رونق آ جائے گی۔ پھر بھی فہمیدہ بیگم کو کہاں پتا تھا کہ وہ جس سکون کی تلاش میں ہے وہ اسے بچوں سے نہیں بلکہ نور سے ہی چاہیے تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے فہمیدہ بیگم چپ ہوئی تھی، لیکن روحان غصے سے گھور کر اسے دیکھ رہا تھا، جس سے کہنے لگا، سارا کیا دھرا تمہارا ہے نا، شاباش، ہر چیز کو اپنی طرف کر لو، میری ماں کو بھی تم نے ہی قابو میں کر لو، میرے خلاف سارا دن جہاں بیٹھ کر تم انہیں بھڑکاتی رہا کرو۔ اتنی محبت جو شوہر اپنی بیویوں سے کرتے ہیں نا، ارے وہ تو اس کے قدم دھو دھو کر پیتی ہیں، اور تم یہاں پر میری ماں کو ہی میرے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ روحان کمرے سے باہر جا چکا تھا اور نور اس کی باتیں سن کر ایک دم پریشان ہو گئی اور وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ نور کہنے لگی کہ روحان میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، پلیز پلیز میری بات سنیے، 2 منٹ رکیے تو صحیح۔ مگر روحان گاڑی میں بیٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے اسے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور کہنے لگی کہ دفع کرو اسے پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا حرافات چل رہی ہیں، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے سمجھانے میں پھر سے رونے لگی۔ اسے خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے رات کو وہ اس کے ساتھ کیسا جب روحان کسی پیر واپس آئے گا تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ نور کو آپ فکر ہونے لگی تھی۔ فہمیدہ بیگم کسی طرح بس بہو کے سامنے اپنے بیٹے کی تعریف کرنا چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹا فکر مت کرو، بس لاڈلا ہے نا میرا اکلوتا بیٹا، آج تک اسے ہم سب سے محبت ہی تو ملی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ میرا لاڈلا ایسا رد عمل دے رہا ہے۔ جب تم ماں بن جاؤ گی نا، گود میں بچہ لیے اس کے سامنے ہوگی تو پھر دیکھنا یہ اولاد اپنی اولاد پر جان مارے گا۔ فہمیدہ بیگم کو نور کو ریحان کے بچپن کی باتیں بتانے لگی اور اس کا رویہ کچھ بہتر ہو چکا تھا، وہ فریش ہو چکی تھی اور دل میں یہ سوچنے لگی کہ واقعی روحان کو بچوں کو اپنانے کے لیے وقت چاہیے، کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب اس کی غلط فہمی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے روحان کے لیے کھانا بنایا اور رات کو کھانے کی میز پر روحان بیٹھا تھا، نہ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کی طرف۔ فہمیدہ بیگم نے تو اسے اپنے سینے سے لگا کر تھپڑ مار لگانے کی بھی معافی مانگ لی تھی، لیکن دونوں نور کو یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے سب کیا دھرا اسی کا اس کے سامنے موجود ہی نہ ہو۔ اس کے باوجود نور خود کو خوش رکھ رہی تھی اپنے بچے کی خاطر۔ رات کو کچن سمیٹنے کے بعد اس نے اپنے اور روحان کے لیے دودھ گرم کروایا اور سونے سے پہلے فہمیدہ بیگم چائے پیتی تھی اور ان کے کمرے میں چائے بھجوانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گرما گرم دودھ ٹرے میں رکھے خود ہی کمرے میں لے کے جا رہی تھی، اور جیسے ہی دروازے کو کولی کی مدد سے دھکیلنا چاہا تو لاک تھا۔ نور نے روحان کو آواز دی کہ روحان دروازہ کھولیے، میں دودھ لے کر آئی ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ نہ بولا، پھر اس کے بار بار دروازہ دستک دینے پر وہ کہنے لگا، میں کیا کروں، مجھے نہیں پینا۔ نور مذاقن ہنس کر جان بوجھ کر کہا، ارے فہمیدہ بیگم آنٹی آپ دیکھیے نا، روحان دروازہ نہیں کھول رہا۔ اتنا سننا تھا کہ روحان جھٹ سے اپنے بستر سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ وہاں پر فہمیدہ بیگم موجود ہی نہیں تھی، لیکن نور نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی کہ اس سے پہلے کہ روحان کو کچھ کہتی، روحان نے اگلے ہی پل غصے سے اس کے بازو کو جھنجھوڑا تھا تو گرما گرم دودھ کا گلاس نور کے ہاتھ پر گر چکا تھا اور وہ پیٹ پر گر چکے تھے۔ درد سے بلبلا اٹھی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ چلاتی فرحان نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ خبردار تمہارے منہ سے ایک بھی آواز نکلی تو وہ درد سے اور جلن سے چلاتے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی آ چکا تھا، لیکن روحان اسے دھکا مار کر کہنے لگا، یہ دفعہ ہو جاؤ اس کمرے سے، میری بیوی بن کر اس کمرے میں رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بلکہ بچہ پیدا کرنے والی مشین، ایک موٹی گائے، ایک بوڑھی عورت بننا چاہتی ہو تو دفعہ ہو جاؤ جہاں سے، میرے کمرے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسے دھتکار کر سائڈ پہ ہو گیا۔ ابھی تک اس کے پیٹ اور ہاتھ پر دودھ گرنے سے جلن ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر
ریکنگ سے لگی، پیٹ میں درد کی شدید تکلیف ابھرنے لگی اور ڈر سے وہ چلائی تھی۔ فہمیدہ بیگم جو بس نیم نیند میں تھی، بہو کے چلانے پر فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ روحان نے اسے بازو سے جھنجھوڑ کر اندر لا کر بیڈ پر پڑھا تھا، کہنے لگا خبردار جو تمہارے منہ سے اب میری ماں کے سامنے ایک بھی لفظ نکلا تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں مر رہی تم، اتنی بھی نازک مت بنو کہ وہ اسے جھڑک رہا تھا جب فہمیدہ بیگم کمرے میں آئی، کہنے لگی کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پیٹ پر پکڑے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن روحان کو ایک بار پھر وہ کسی طرح کی شکایت کا موقع نہ دے۔ روحان کہنے لگا کچھ نہیں امی، آپ بھی بلا وجہ اٹھ کر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے بس ہلکا سا درد ہو رہا تھا، اسے میں نے دوا دے دی ہے، ٹھیک ہو جائے۔ فہمیدہ بیگم جب نور کو دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سرخ لال ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ ضبط کی انتہا پر ہے، اور اس کے قریب آئی اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی بیٹا کوئی پریشانی کی بات ہے تو نہیں ہے نا؟ مجھے بتاؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر کہو تو میں تمہیں ڈاکٹر تمہارے پاس یہیں سو جاتی ہوں۔ وہ بڑے پیار سے اس کی جانب اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر پوچھ رہی تھی، لیکن پیچھے کھڑے روحان ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر رہا تھا، گھور کر کہہ رہا تھا کہ خبردار جو تم نے ہمیں بری تو پھر تم دیکھنا۔ وہ گہری سانس خارج کر کے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ نہیں آنٹی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بلا وجہ اٹھ کر آ گئی ہیں، یہ تو بس ایسے ہی چکر سے آ گئے تھے اور دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، وہ روحان مرہم لگا دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے یہ الفاظ کہے تو فہمیدہ بیگم بھی اس کے وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی نگرانی میں ہی اسے روحان سے اس کے ہاتھ پر مرہم ضرور لگوائی تھی۔ جیسے وہ کمرے سے گئی تو اس نے اپنے ضبط کا دامن چھوڑ دیا اور آنکھوں میں آنسو روک نہیں پا سکی تھی، اور وہ کہنے لگی مجھے بہت درد ہو رہا ہے روحان، پلیز کچھ کرو، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، پلیز روحان اب کیوں کرتے ہیں ایسے میرے ساتھ، ایسے تکلیف کیوں، ایسے کہا میرا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے، میں بھی تو انسان ہوں، اب کی بار وہ جیتی جاتی انسان ہوں، کیا اب میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور میری جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اور دوسری جانب آپ کا یہ رویہ، یہ سب محبت تو نہیں کہلاتی، یہ تو حسن پرستی کہلاتی ہے کہ آپ صرف اور صرف میرے حسن سے محبت کرتے ہیں، آپ کو میرے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں، میرے خد و خال سے محبت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، آپ کو میرے سامنے کوئی سروکار نہیں۔ روحان نے جب یہ سنا تو اگلے ہی پل اس کی کنپٹی میں سلتے ہوئے کہنے لگا کہ بس بھی کرو، کیا فلسفی لے کر بیٹھ گئے ہو؟ تمہارے ساتھ شادی کر لی تو کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ابھی سے رونا دھونا مچا دیا ہے؟ تم ادھر دکھاؤ، زیادہ تو نہیں جل گیا ہاتھ تمہارا؟ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب بیٹھ چکا تھا، اور اگلی بار اس نے اس کے جلے ہوئے پیٹ پر بھی دوا لگانا شروع کر دی تھی، جو ہلکا سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ درد کی ٹیسیوں سے پیٹ میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پیٹ کے اندر کوئی چیز کٹ رہی ہو۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی لیکن روحان مجھے درد ہو رہی ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ لیکن بار بار روحان اسے منہ سے یہ سب کچھ سن کر اس نے دراز سے ایک پین کلر نکال کر اسے کھانے کو دے دی تھی، اور منع بھی کرتی رہی کہ نہیں روحان، ایسی حالت میں پین کلر وغیرہ نہیں لیتے، دوائیاں نہیں کھائی جاتی۔ ڈاکٹر نے اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا، لیکن روحان زبردستی اسے وہ پین کلر کھلا چکا تھا اور دوائی دے کر پانی پلا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بلا وجہ ہی ڈاکٹرز نے تماشا بنا رکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، خود بیگ بھر کر جو دوا دے دیتے ہیں ان کو دوائی دکھائی نہیں دیتی، گھر سے کوئی دوا لے لیں تو وہ یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ دوا کا اثر فوراً ہوا تھا، کچھ دیر بعد درد کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ روحان اس کے قریب لیٹ چکا تھا اور کہنے لگا کہ اب تم کچھ بھی نہیں بولو گی، سمجھی بیوی ہو تم میری، اور کیا پیار محبت کے کسے چھیڑ رکھے تھے تم نے؟ یہ میری محبت ہی ہے نا جو میں تمہیں سونے نہیں دیتا، رات بس جگائے رکھتا ہوں اور تم پر اپنی شدتیں لٹاتا رہتا ہوں۔ بتاؤ بھلا اگر مجھ میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی تو تم سے یہ محبت بھی نہ ہوتی تو کیا میں یوں تمہیں رات بس جگا کر رکھتا؟ میں تو تمہیں منہ تک نہ لگاتا۔ کیا تم نے وہ شوہر نہیں دیکھے جو بیوی کے قریب آتے ہی نہیں اس سے الجھن محسوس کرتے ہیں، اور ان سے آنے والی لہسن پیاز کی بدبو ان کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی؟ وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہارے حسن پر فدا ہے۔ یہ سن کر نور کا دل سہم چکا تھا، وہ اس کی ہوس پرستی کو ہی محبت سمجھ کر خاموش ہو چکی تھی، جب باتوں میں وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب لانے لگا تھا اور اپنا آپ اسے سونپ کر پیار سے کہنے لگی۔ ایک آخری بار اس نے کہا تھا کہ پلیز روحان ایسا مت کریں، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن روحان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا کہ پلیز جان،
صرف ایک بار مجھے اپنے پاس آ کر مجھے اپنی ساری تشنگی مٹانے دو، اس کے بعد میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں صرف اور صرف آج کی رات کے لیے۔ وہ جتنی بھی تکلیف ہوئی تھی اس نے ایک بار بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا، اور ڈاکٹر کی ہدایات کے باوجود اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن روحان تو بس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اب اسے اکتائے ہوئے لہجے میں اس پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی تھی۔ کہنے لگی پلیز 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 بس کر دیجئے، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے اپنی نیند آنکھوں کے سامنے موت دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن روحان اس سے چند لمحوں کی مہلت مانگتا ایک بار پھر اس میں کھو چکا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ دنیا سے بیگانی اپنی آنکھیں مید چکی تھی اور اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی، اور وہ مسلسل اس کے منہ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں، آنکھیں بند مت کرنا، آنکھیں ادھر دیکھو میری طرف، میرے ساتھ دو، ادھر دیکھو۔ ابھی وہ اس سے یہی بول رہا تھا کہ وہ تو جیسے ہر ایک چیز سے بیگانی ہو چکی تھی۔ روحان کو اس پر غصہ آ گیا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے ایک ساتھ ایسی سختی برتی کہ وہ فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی جان ہی لبوں پر آ چکی۔ نفرت حقارت کیا ہوتی ہے اس وقت اسے اپنے شوہر سے محسوس ہو رہی تھی، جب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہا تھا کہ چپ، خبردار، مزید کوئی آواز اپنے حلق سے مت نکالنا۔ وہ درد سے دوری ہو چکی تھی، اور اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر تک جا ہی رہی تھی۔ فہمیدہ دروازے پر دھڑا دھڑ دستک دے رہی تھی، لیکن جب روحان نے اسے سختی سے تنبیہ کیا تھا تو وہ ماں کو کچھ مت بتانا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو نور درد کے مارے اٹھ کر اپنی ساس کے گلے لگنا چاہتی تھی، لیکن جھٹ سے گر گئی تھی، اور اسے یوں گر کر دیکھ کر فہمیدہ بیگم پھوکر اور آگے بڑھی۔ جس حالت میں وہ اس وقت تھی، فہمیدہ بیگم بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ انہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہر اس لڑکے کو ایسی کون سی غیرت دلائیں کہ اس کی عقل آ جائے۔ فہمیدہ نے فوراً نور کو ہسپتال لے جایا گیا، اور ڈاکٹر نے نور کی حالت دیکھی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اس کی شادی کسی حیوان سے کروائی گئی ہے یا شیطان سے، کیونکہ وہ حیوان جیسے شیطان تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں، انسان تو یوں نہیں کرتے۔ یہ اس لڑکی کی حالت دیکھیں، اسے ابھی سے ہی 1 ہفتہ نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی شادی ایک جسم کے پجاری سے کروا دی ہے، جس کے لیے صرف اور صرف اسے عورت کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور جسے جب اس کا من چاہے گا وہ اپنے منہ سے چبائے گا، اور جب چاہے گا دل سے چاہے گا تو تھوک کر چلا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر فہمیدہ بیگم آنسو آ چکی تھی، کیونکہ اس کی اس پاس بیٹھی عورت تک بھی ڈاکٹر کی یہ بات گئی تھی، اور فہمیدہ بیگم اپنے علاقے میں بہت عزت دار خاتون تھی۔ خاندان پڑوس کی عورتیں ان عزت کے نگاہ سے دیکھتی تھی، اور یہ عورتیں بھی اچھے حادثے سے جانتی تھی کہ سبھی ایک دوسرے سے منہ چھپانے لگی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ کی بہو کا بچہ ضائع ہو چکا ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ تو یہ خوشی اس کے موقع پر مٹھائیاں بانٹنی چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ بتائیے کال کر کے اپنے بیٹے کو۔ آج سے پہلے وہ ڈاکٹر کسی کے ساتھ جو پرسنل نہیں ہوئی تھی، مگر آخر کو وہ بھی ایک انسان تھی، کتنا برداشت کرتی۔ جو ظلم اس بچے پر کیا جا رہا تھا، مزید اسے برداشت کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ فہمیدہ بیگم کی ہی عمر کی ایک عورت تھی جو اس طرح کے معاملات کی پیچیدگی اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ اور وہی جب نور کو پتہ چلا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اور وہ یہ دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اس طرح ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر بار بار لو ہو رہا تھا۔ نور کی ماں بھی وہیں پر آ گئی تھی، اور ساس نے اس کے سامنے ہاتھ ہی جوڑے تھے کہ اپنی ماں کو مت بتانا، میں سب کچھ سنبھالوں گی۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچ کر بے چین ہو رہی تھی کہ کیا کرے، ماں کو بھی کچھ نہ پتا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کی گلے لا کر بلک کر رو رہی تھی، اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ فہمیدہ بیگم نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ دکھا کر کہنے لگی کہ گزشتہ رات کس طرح درندگی کا مظاہرہ روحان نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی، اور پھر دونوں ہی عورتوں کو اس پر شدید غصہ آ چکا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے تو گھر جا کر روحان کو گریبان سے ہی پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی مجھے تو شرم آتی ہے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے، جب تو چھوٹا سا تھا تو میں تجھے 9 ماہ تک اپنی گود میں رکھا، کون کرتا ہے ایسی جیسی حرکت تو نے کی ہے۔ لیکن فوراً خود کو بری ذمہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے امی چوٹ پو رہی ہیں، وہ اب
آپ کو دیکھ کر خود ہی بیڈ سے گری تھی اور خود ہی نہیں جاتی ہی تھی کہ ماں بنے، جان بوجھ کر ہی تماشے لگا رہی ہے۔ پھر فہمیدہ بیگم اس کے سینے پر مکے مار کر کہنے لگی کہ جھوٹ بولتا ہے تو، ارے میرے سامنے 24 گھنٹے رہتی ہے وہ لڑکی، اور میں اس کی عادت کو اچھے سے جان چکی ہوں۔ سارا کیا درد تیرا ہے، اور تو ایسا بدبخت نکلا ہے جس نے ایک معصوم بچے کی زندگی کو برباد کر دی۔ اب خوش ہو جاؤ، اپنی ماں کو ذلیل کروا کر دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ تو جس قدر اس کی ماں اس کے سامنے روئی تھی، اس کی تھوڑی بہت شرمندگی تو ہو ہی چکی تھی۔ وہی نور کی ماں اسے اپنے گھر لے گئی تھی اور نور کو سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ 1 ماہ تک وہ اپنے مائکے میں رہی تھی اور اس دوران ایک بار بھی اس نے روحان سے کال نہیں کی تھی اور نہ ہی فہمیدہ بیگم نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی، اور اس سب میں کوشش کرنے کی تھی کب آتا تھا کب جاتا تھا، انہیں اس کچھ علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی آخر کو وہ ایک ماں تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی فکر ہونے، اپنے بیٹے کے بکھرے بال بڑی ہوئی شیب اور اسے چپ دیکھ کر انہیں اس پر ترس بھی آنے لگا تھا۔ روحان روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھا، کہنے لگا ماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی امی، میں سدھر چکا ہوں، جانتی ہیں میں کسی بات نے سدھارا ہے۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ہی مار ڈالا، نوچ ڈالا اور میں نے ختم کیا۔ آج میرا دوست بھی مجھے خوشی بتا رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، میرے سامنے اس نے اپنے بچے کے لیے چھوٹے کپڑے خریدے اور اس کے لیے شاپنگ کی، اور میرا بھی بہت دل دکھ رہا تھا۔ اتنی خوشی سے وہ اپنے تاثرات کے بارے میں بتا رہا تھا اور میں کتنا بد نصیب ہوں، اور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ امی مجھے بہت گلٹ فیل ہو رہا ہے، بتائیں میں کیا کروں، میں نے اتنا غلط کیا نور کے ساتھ، میرا رویہ بہت برا رہا، لیکن میں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں امی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے سینے سے لگے ہوئے رونے لگا تھا اور یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے بھی اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اگلے روز ہی دونوں ماں بیٹا نور کو لینے کے لیے اس کے گھر پہنچے تھے۔ نور گمسم سی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں بات کر رہی تھی۔ اسے تو روحان سے بھی ایک خوف آنے لگا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے اسے یقین دلایا، بیٹا روحان سچ مچ بدل چکا ہے، تم اس بات کی فکر نہ کرو، اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، تم ہمارے ساتھ واپس چلو، دیکھو اب یہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ نور خالی ذہن کے ساتھ ہی اپنی ساس کی جانب دیکھ رہی تھی، ساس اور شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے کمرے میں چلے گی۔ اس کا تو یہی مانا تھا کہ وہ کبھی بھی واپس اس کے ساتھ نہیں جانے گی۔ نور کی ماں بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی، وہیں گہری سانس خارج کر کے اپنی ماں کی طرف کچھ کہنے والی ہی تھی کہ جب اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہو سوچ سمجھ کر کرنا، کہ یہ تمہاری اپنی زندگی ہے۔ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں وہاں پر اگر لڑکی کی طرف سے کچھ غلط قدم اٹھانے میں پہل کی جائے تو اس کے والدین اور باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی کیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر مرد طلاق دے دے تو پھر بھی عورت ہی بدنام ہوتی ہے اور عورت کے وجود پر ہی کلک لگ جاتی ہے، لیکن اگر عورت خود ہی منہ میں خلا کا ڈیمانڈ کرے تو وہ جانتی ہو نا، ایسی عورتوں کو معاشرہ سکون سے جینے نہیں دیتا۔ یہ سن کر نور کا سر جھکا چکی تھی، چاہتی تو وہ یہی تھی کہ وہ ایسے شخص سے علیحدگی اختیار کر لے، اور اس شخص سے آخر اس کے بدن میں ہی چھوڑا ہی کیا تھا۔ سارے خسارے تو نور کے حصے میں ہی آئے تھے۔ جس طرح اس نے شوہر کو لے کر اپنے ذہن میں خیالات بنا رکھے تھے ویسے تو کچھ بھی روحان میں نہیں تھا، لیکن اسے تو نور سے محبت ہی نہیں تھی۔ اپنی ماں اور اس کی بات سن کر آخری بار اس نے اپنے شوہر کو موقع دینے کا سوچا تھا، اور صرف اپنی ساس کے کہنے پر کی وجہ سے وہ روحان کے ساتھ واپس اس گھر میں آ چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ روحان ایک بار پھر اس کے ساتھ ظلم کرے گا اور ساتھ وہی سب کچھ کرے گا جو اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ کر چکا ہے۔ وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی کہ سوچ کر کے ابھی روحان اس کے ساتھ آج اگر روحان نے اس کے ساتھ اس طرح کا کچھ بھی کیا تو وہ اس کے چور ہونے کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ اندر سے بھری پڑی تھی، اور لیکن روحان کمرے میں آیا اور اسے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ ایک دم سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن مجھے بہت پچھتاوا ہے، میں بہت زیادہ گلٹ فیل کر رہا ہوں۔ تم کہتی تھی نا کہ مجھے تم سے محبت نہیں، مجھے اب تم سے بے تحاشا محبت محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے جب چھوڑ کر گئی تھی تو مجھے لگا کہ میری دنیا اجڑ گئی ہے، لیکن اب میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ نور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس قدر بدل چکا ہے۔ یہ سب کچھ روحان بول رہا ہے۔ روحان کہنے لگا کہ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم آج باہر ڈنر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور لانگ ڈرائیو بھی کریں گے، تمہیں شاپنگ بھی کرواؤں گا، آج ہم ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ نور نے تو پہلے انکار کیا، لیکن پھر روحان کو
کہ اسرار پر وہ تیار ہو چکی تھی۔ پہلے تو نور کو لگا تھا کہ روحان کہ صرف اور صرف ایک دن کے لیے اسے بجانے کے لیے، مگر اس کے بعد تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر نور کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا تھا اور اسے باہر گھمانے کے لیے لے کے جاتا تھا۔ نور جیسے اس پر اعتبار سا کرنے لگی تھی اور اسے آخری موقع روحان کو دینے کے لیے تیار ہو بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے لگی تھی۔ اس دوران ایک بار بھی روحان نے اس کے ساتھ قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر آہستہ آہستہ رات کو کبھی سوئے ہوئے بھی اس پر ہاتھ لگ جاتا تو فوراً سے ہوش میں آتے ہی فوراً سے اس سے دور ہو جاتا تھا۔ روحان نے خود کو بدلنے کی بہت کوشش کی تھی، اس نے بدل کر بھی دکھایا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی فطرت ایک بار پھر وہیں پر اٹکنے لگی تھی۔ اس کا ضمیر اسے پھر اکسانے لگا تھا اور ایک بار پھر کچھ ایسا کرے جس سے وہ نور سے تسکین حاصل کر سکے۔ اس کے لیے اپنا آپ کو سدھارنا اور پھر مزید یہ منافقت کا لبادہ اوڑھنا آسان نہیں تھا۔ وہی اس کے دل میں اولاد کی خواہش بھی پنپنے لگی تھی، اور کیونکہ اپنے ہم عمر کزنز اور دوستوں کو جب اپنے باپ بننے کی خوشخبری سناتے ہوئے دیکھتا تو اندر ہی اندر اس کے اندر بھی یہ خواہش جنم لینے لگتی تھی اور اندر ہی اندر وہ حسد کرنے لگا تھا۔ اس روز جب وہ گھر آیا تو نور کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، نور مجھے لگتا ہے کہ اب تم کافی بہتر ہو چکی ہو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بچے کی ماں بنو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر تو نور کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے بہت دیر کر دی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں اب آپ کے لیے صرف اور صرف آپ کے استعمال کا سامان بن کر رہ چکی ہوں، مجھ سے ماں بننے کی امید مت رکھیے۔ یہ سن کر تو روحان کا چہرہ اتر چکا تھا، کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اولاد چاہیے تو بس اولاد چاہیے، تم اپنا علاج کرواؤ، کچھ بھی کرو، لیکن مجھے اولاد پیدا کر کے دو۔ وہ نہیں، وہ بھی بیٹا۔ نور کو اس وقت ذہنی حالت بے شبہ ہوا تھا، کیسا شخص تھا، کبھی اولاد کی خاطر اس کی اذیتوں سے دوچار کر رہا تھا اور کبھی اس حال میں اولاد مانگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ یہ دوبارہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے یہ کوشش بیکار ہے۔ یہ جان کر تو اس روحان کے ذہن پر ڈاکٹر کی باتیں اثر انداز ہوئی تھی اور کچھ روز تو خاموش رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس قدر خاموش ہوتا دھیرے دھیرے اس کا رویہ نوید کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ بات بات پر اس پر بگڑنا شروع، اسے بانجھ کہنے کے طعنے دینے لگتا تھا، جہاں تک اس پر ہاتھ اٹھانے لگتا۔ فہمیدہ بیگم تو دن بدن اس کے گھر پر اس کے شور شرابے اور ڈپریشن سے بستر پر جا لگی تھی اور ہر وقت ملازمہ ان کا خیال رکھتی تھی، کبھی کبھار کمرے سے باہر نکلتی ورنہ کمرے میں ہی رہتی۔ ایک روز روحان نے گھر آ کر یہ خبر سنائی کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، مجھے تم جیسی بنجر زمین کے ساتھ نہیں رہنا۔ نور کا تو غصے سے برا حال ہو چکا تھا، وہ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ زبان بند رکھو اپنی، تمہاری وجہ سے ہی اس حالت تک پہنچی ہوں، اور اب کے ورنہ میں بالکل صحت مند تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم جیسا مرد جس کی خاطر میں نے اپنا آپ گنوا دیا، آج مجھے ایسا کہہ رہا ہے۔ روحان نے غصے میں آ کر اسی وقت اسے طلاق دے دی تھی اور کہنے لگا کہ دفع ہو جو میری نظروں کے سامنے سے، اور میں تمہیں ایک پل بھی یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا، اور میں دوسری شادی کروں گا جو تم سے زیادہ خوبصورت اور ویل ایجوکیٹڈ ہوگی اور مجھے میرا وارث پیدا کر کے دے گی۔ جیسے ہی فہمیدہ بیگم نے گھر میں گھومتے یہ الفاظ سنے تو انہیں ہارٹ اٹیک آیا۔ نور تو پھر روتی واپس اپنے ماں باپ کے پاس جا چکی تھی۔ وہیں فہمیدہ بیگم کی موت کی خبر روحان پر بجلی کی طرح بن کر گری تھی، اور اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس نے اپنی دوست کی مدد سے ایک لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا تھا جو کہ پڑھی لکھی اور ماڈل تھی، بلا شبہ نور سے زیادہ خوبصورت تھی۔ 3 ماہ کے بعد ہی اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اپنی بیوی بنا کر اس کو گھر میں لے آیا تھا، اور اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونے لگا تھا جو نور کے ساتھ کیا کرتا تھا، مگر وہ لڑکی بے حد شاطر اور چلاک قسم کی لڑکی تھی۔ بہانے سے اس نے روحان کا گھر اور جائیداد دھیرے دھیرے اپنے نام کروانا شروع کر دیا تھا۔ شادی کے 4 ماہ بعد ہی وہ پریگننٹ ہوئی اور روحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مگر تم مجھے وارثی پیدا کر کے دینا۔ مگر ٹھیک 5 ماہ بعد جب وہ اسے چیک اپ کروانے کے لیے لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ جڑواں بچیوں کی ماں بننے والی ہے۔ بیٹے کو سن کر تو روحان آگ بگولا ہو چکا تھا، گھر لا کر بیڈ سے الشپا کو مارنے لگا، کہنے لگا تجھے میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا پیدا کر کے دینا، یہ بیٹیاں کہاں سے آ گئی؟ زبردستی وہ اسے دوا کھلا رہا تھا اور کھانے سے انکار کر رہی تھی، لیکن وہ اسے دوا کھلا کر اس کا حمل ضائع
کروا چکا تھا۔ پہلے تو اس تکلیف کی وجہ سے روتی رہی، لیکن دل میں روحان کی محبت اور حقارت میں بدل گئی تو بھی احساس سے بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی، اور اب بھی وہ اس رات پر یوں ہی ٹوٹ پڑتا، اس کا بھی وہی حال کرتا جو نور کا کیا کرتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اکثر روحان گھر آتا تو آتے ہی سو جایا کرتا تھا اور کہتا کہ میرا آج تمہارے پاس آنے کا من نہیں ہے۔ وہ ہر روز کوشش کرتا کہ اپنی بیوی کے سامنے رومانس کرے، لیکن یہ خواہش اس کے اندر سے مٹتی چلی جا رہی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ بالکل کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا، جبکہ الشبا بے حد خوبصورت اور پہلے سے زیادہ دلکش ہو چکی تھی۔ اپنی جہالت دیکھ کر اکثر چیختا اور چلاتا تھا۔ وہ تو پھر بھی بھرپور ماڈل تھا، صرف چند مہینوں میں ہی اس کی حالت نامردوں جیسی کیوں ہو چکی تھی۔ اس روز وہ ویل چیئر پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی آفس سے واپس آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ شکار ہو کر اپنی ٹانگیں تڑوا چکا تھا، اور الشبا نے اس کے قریب فرش پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اور کالر کے بٹن بند کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بہت شوق تھا نا تمہیں ساری رات یہ سب کچھ کرنے کا، بھجا ظلم تم نے مجھ پر کیا تھا نا، اور اپنی سابقہ بیوی پر، اسی کی سزا ہے۔ میں نے تمہیں یہ قدم تو نور کو اٹھانا چاہیے تھا، مگر شاید اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا جو تمہیں برداشت کرتی رہی، اور دو لڑکیوں کی زندگی برباد کر لی، اور معصوم جانوں کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کی تمہیں یہی سزا دوں گی۔ ساری زندگی تمہارے ساتھ اس گھر میں رہ کر بھی تمہیں نامرد پکاروں گی، تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناؤں گی، اور تمہیں، کیونکہ تم جیسے حیوان صفت مرد ہی اسی قابل ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے بازو پر بیگ لگائے باہر نکل گئی تھی، اور جبکہ روحان چلاتا ہوا ویل چیئر سے گر چکا تھا، اس کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہو گئی تھی کہ یہ سب کچھ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، مگر یہی اس کے ساتھ ہونا تھا۔ اس نے عورت کو صرف اپنی تسکین کا سمجھ لیا تھا، اور جیسے ہی نور کی عدت پوری ہوئی تھی اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ نور کا ایک کزن ارباز، جو کہ دبئی میں ہی تعلیم حاصل کر کے بزنس مین بن چکا تھا، جب سے جوانی میں قدم رکھا تھا تب سے ہی نور پر وہ فدا ہو چکا تھا، لیکن اچانک نور کی ہونے والی شادی کے بارے میں سن کر تو وہ اندر تک ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن جب اسے نور کی طلاق کی خبر ملی تو وہ پاکستان آ کر اس نے اپنی ماں اور بڑی بہن کو رشتے کے لیے بھیج چکا تھا۔ نور نے پہلے تو انکار کیا تھا، لیکن جب نور کی حالت بار بار واسطے دینے لگی تو اس نے خود ارباز سے ملنے کا کہا، اور ارباز کے لیے تو آج بھی وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ اس نے ارباز کو مل کر ڈھکے چکے الفاظوں میں ساری سچائی بتا دی تھی، اور یہ بھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود ارباز نے اپنا چکا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنی ماں کی خاطر اس نے یہ شادی کی تھی، اور اسے لگا کہ جیسے باقی مرد بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے روحان تھا۔ جس قدر عزت اور اپنائیت کے ساتھ ارباز نے اسے دی تھی، وہ تو اس محبت سے سرشار ہو گئی تھی، اور شادی کے 8 ماہ بعد اچانک نور کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور ارباز فوراً آفس سے گھر آنے لگا، اور ڈاکٹر نے جب اسے بتایا تو ڈاکٹر کی بات کا کہنا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ نور حیران تھی کہ بابا جی ممکن کیسے تھا؟ اچھا کچھ نہیں ڈاکٹر سے اس بارے میں بات تو کی، تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ بعض دفعہ کچھ مسائل ایسے ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم ڈاکٹرز بھی غلط پیشن گوئی کر دیتے ہیں، لیکن اب پوری طرح سے صلاحیت سے محروم نہیں ہوئی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ آج یہ خوشخبری آپ کے سامنے ہے۔ نور نے مسکراتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا تھا، اور ارباز کا ہاتھ پکڑ کر ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ نہ ہی اس کے